السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ۔ جس طرح سے میں نے ذکر کیا تھا لاہور میں بڑھتی ہوئی جو وارداتیں ہیں اغوا کاری کی، یہ دن بہ دن عروج پکڑتی جا رہی ہیں۔ اغوا کاروں نے نہ کسی کم سن بچوں کو چھوڑا، نہ کسی خاتون کو، اور یہاں تک کہ نہ کسی بزرگ کو۔ مختلف کیٹیگریز ہیں۔ جس طرح سے اغوا کاروں نے جوا سالہ لڑکیوں کو بھی اغوا کیا، اغوا کاروں نے بزرگوں کو بھی اغوا کر کے ان کی باقاعدہ ویڈیو منظر عام پر لائی اور تاوان کی رقم مانگتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اغوا کار صرف اور صرف پرائیویٹ لوگوں کو اغوا نہیں کر رہے۔ یقین کریں، ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس میں کوئی گلی محلے کا چھوکرا، کوئی بچہ، کوئی ایسی چیز اغوا نہیں کی گئی۔ اس دفعہ اغوا کاروں نے ایک بڑا مارکا مارا ہے، لیکن اگر وہ سی سی ڈی کے ہاتھ آ جائیں گے وہ بھی مارے جائیں گے، کیونکہ بڑی واردات ہے۔ اور سرکاری افسر کو اغوا کیا ہے۔ سرکاری افسر کون ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکاری افسر کا نام ہے جی ڈپٹی ڈائریکٹر NCCIA، اسلام آباد میں ان کی پوسٹنگ ہے۔ اور میں بتاؤں، FIA کا جو بھی کوئی آفیسر ہے، بڑے جابر آفیسر ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ خود ایک ایجنسی ہے، اور ایجنسی کے کسی بندے کو گن پوائنٹ پر اغوا کرنا، اور اغوا کیے جانے کے 9 دن گزر گئے اور ابھی تک اس کا کوئی عطا پتہ نہیں کہاں ہے۔ اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو ان کی اہلیہ ہے، ہماری بہن روزینہ عثمان جو ہے وہ اس کیس کی مدعی ہے، اور اس میں 457/25 جرم 365 یہ تھانہ اسلام آباد میں درج کیا گیا ہے ایک مقدمہ، اور اس میں اغوا کی دفعات لگائی گئی ہے 365۔ اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ بھی آزاد کرنی پڑ جائے، پھر بن جائے گا اغوا برائے تاوان۔ ابھی تو فی الحال اغوا ہے۔ ابھی تک میری بہن کو، جو عثمان صاحب کی اہلیہ ہے، مدعی مقدمہ جو ہیں روزینہ خاتون کو، ابھی تک کسی کا فون نہیں آیا، کسی نے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ تاحال دیکھنے میں یہ آیا کہ گھر کے باہر سے دن دہاڑے ایک سرکاری افسر کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور 9 دن گزرنے کے بعد بھی ابھی تک اس کو برآمد نہیں کیا گیا۔ آپ مجھے پتہ ہے اسلام آباد کے تھانوں کے متعلق سوچ رہے ہیں کون سے تھانے کا واقعہ ہے، اپنے ارد گرد والوں سے پوچھ رہے ہو یار یہ وسیم صابر کون سے تھانے کی بات کر رہا ہے، تو یہ تھانہ شمس کالونی ہے جہاں پر یہ مقدمہ درج ہوا ہے، اور یہ مقدمہ درج ہوئے تقریباً 9 دن گزر گئے ہیں۔ 14/10/2025 کو کیا کہتی ہیں محترمہ جو روزینہ عثمان ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر کے باہر موجود تھی اور میرے خاوند کو گاڑی کے اندر 4-5 مسلح افراد نے زبردستی گن پوائنٹ پر اغوا کیا، اور سفید رنگ کی گاڑی کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈال کر لے گئے، اور میرا خاوند جو ہے وہ مختلف حساس نوعیت کے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ میں بتاؤں آپ کو، NCCI جو ہے وہ بڑے لیول پر کام کر رہی ہے۔ NCCI بڑے بڑے مگر مچھوں کو ہاتھ ڈال رہی ہے، لیکن کہا جا رہا تھا کچھ مگر مچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کو دبوچ بھی لیا ہے۔ ہمارے NCCI کے ڈائریکٹر کو بھی تبدیل کروا دیا تھا۔ اب یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد اجمل جٹ، ہمارے رپورٹر ہیں، اور یہ FIA پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بال کی یہ کھال اتارتے ہیں FIA کی۔ ہم چاہیں گے کہ ایک بار ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے یہ تمام معاملہ جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو NCCI کے ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد سے اغوا ہوئے ہیں جن کا مقدمہ درج کیا گیا ہے میڈم روزینہ کی مدعیت میں، اس کے بعد یقین کریں لاہور کی طرف خوف کی لہر آ گئی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ یار مری موسم بہت ٹھنڈا ہے، وہ کہتا ہے یار لاہور کی جو فضا تھی وہ رات آلودگی تھی، تو آج مری میں بارش ہوئی ہے، طوفان آیا وہاں پہ، تو وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں لاہور میں بھی آ گئی، اس لیے موسم سرد ہے۔ تو اسی طرح سے اسلام آباد کی جو خوف کی لہر تھی نا، وہ لاہور میں بھی داخل ہو گئی ہے۔ لاہور میں بھی FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے جو ڈائریکٹر ہیں، جو ملازمین ہیں، جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں،
ان میں بھی ایک جو ہے وہ خوف کی لہر پائی جاتی ہے. یہ بھی ایک گھر گرہستی والے ہیں, یہ بھی ایک بال بچے دار ہیں, تو ہونا چاہیے, اپنی کیئر کرنی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ایف آئی اے کے افسران مجھے دیکھ رہے ہیں, خدارا آپ اپنی فیملی کے لیے بڑے ضروری ہیں, بڑے لازم ہیں, تو لہٰذا تھوڑا سا خیال کریں. کسی کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کوئی اگر کسی جگہ پہ بلائے تو ہرگز نہ جائیں. آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ سرکاری افسران کو اغوا کیا جا رہا ہے, جس طرح سے میں نے بتایا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر NCCIA اسلام آباد عثمان صاحب کو اغوا کر لیا گیا ہے. جو بات کریں گے محمد اجمل جٹ سے. اجمل جٹ, پہلے سنا تھا لڑکی اغوا ہو گئی پرچہ ہو گیا, لڑکا اغوا ہو گیا پرچہ ہو گیا, اب سرکاری افسر کو اغوا کر لیا گیا ہے. کیا اس لیول کا جو NCCIA جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے, کیا ان کے پاس سرکاری سطح پہ کوئی سیکیورٹی گارڈ, کوئی گن مین, کوئی ایسا ان کے ساتھ بندہ نہیں رہتا؟ کیا کہیں گے؟ تھینک یو وسیم بھائی. یہ جو آج آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے, ٹو بی آنیسٹ آئی ایم گونا بی سرپرائزڈ تھینک یو. کہ ایک ایجنسی کا بندہ, FIA ایک ایجنسی ہے اور NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, جسے کہ اب پروپر اختیارات دے دیے گئے تھے. میرا خیال ہے کہ اس ڈپٹی ڈائریکٹر کو اس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. شاید وہ اس سینس میں کہ لاسٹ ٹائم بھی کریک ڈاؤن شروع ہوا, جو کہ چودھری سرفراز صاحب جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCIA جن کو یہاں سے تبدیل کیا گیا, جن کو چینج کیا گیا, ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ, گیمبلنگ, آن لائن ایپس کو متعارف کرانے والے یوٹیوبرز پہ کالے ناگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا, مگر مچھ کے منہ میں ہاتھ ڈالا. اور جب میری ان سے لاسٹ ٹائم بات ہوئی, میں کہا چوئی صاحب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ میری نیکی ہے جو وہ کلیئر ہو گئی, جو انہوں نے میرٹ کیا ہے, جو میرٹ کیا, میں نے میرٹ کے ساتھ چلاؤں اور اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا ہے. اور یہ جو واقعہ ابھی آپ چودھری صاحب کو بھی کروڑوں کی آفریں کی جا رہی تھی, چودھری صاحب کو بھی رشوت کی آفر کی جا رہی تھی, انہوں نے ٹھکرا دی. انہوں نے کہا جو میرٹ 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 وہی ہوگا, اس کا پھر بنا کیا, ان کو تبدیل کر دیا گیا. پھر اچھا, اس میں جو واقعہ ابھی 14 اکتوبر کی درمیانی شب 7 سے 8 بجے کے درمیان آیا ہے, ٹھیک ہے, میں جب یہ خبر میرے سامنے آئی تو فرسٹ آف آل تو میں سرپرائز ہوا کہ اگر یہاں پر NCCIA, جسے کہ اب مکمل اختیارات دے دیے گئے ہیں, ایکٹ 10 میں امینڈمنٹ کی گئی ہے, جس میں منی لانڈرنگ آ جاتی ہے, آن لائن ایپس آ جاتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے ناجائز زمین پہ اگر وہ قابض ہے تو وہ بھی یہ ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پہلے سائبر کرائمز کے نام سے جانا جاتا تھا. جب سے یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن یعنی کہ نیشنل ٹوٹلی جو اختیارات ہیں, سب چیزیں ان کے ہاتھ میں آ گئیں. اس میں پورنوگرافی ایکٹس بھی آ جاتے ہیں, چائلڈ پورنوگرافی ایکٹس بھی آ جاتے ہیں, اس کی بھی یہ تفتیش کرتے ہیں. پر یہ جو 14 اکتوبر کو جو واقعہ پیش آیا محمد عثمان نامی ڈپٹی ڈائریکٹر NCCIA کو, جو کہ بالکل ایک اویسلی FIA بھی ایک ایجنسی ہے, خوف طاری ہوا ہے, FIA بھی ایک ایجنسی ہے, اور ایجنسی کے بندے کو اس طرح دن دہاڑے اٹھا لینا, اور اس کے گھر کی بیسمنٹ اور مسلح 4 افراد, اور یہ بھی بعد میں پتا چلا کہ نہ اس گاڑی کا نمبر اوریجنل تھا. اور ابھی تک ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو اس کیس کی مدعیہ ہیں زینہ عثمان, ان کی اہلیہ جو وہ بھی غائب ہیں, ان کے نمبر بھی بند ہے. اٹس مین سم تھنگ گیٹ رونگ, کہ کچھ برا ہونے جا رہا ہے, کچھ دال میں کالا. تو اگر تھوڑا سا آپ اس میں ڈیپ جائیں نا, تو ان کو اٹھانے کی وجہ کیا آپ کو میں بتاتا چلوں آپ کے پروگرام کے وساست سے, کہ وہ ایک بڑی انویسٹیگیشن, اعلیٰ انویسٹیگیشن کر رہے تھے, جس میں ڈیجیٹل فراڈ, اچھا, آن لائن گیمبلنگ, اس کے ساتھ ساتھ بیٹنگ پہ کام کر رہے تھے. اچھا, جو بیٹنگ کرتے ہیں لوگ بیرون ممالک سے جتنے نیٹ ورک چل رہے ہیں, عثمان صاحب اس کے اوپر کام کر رہے تھے, اس کے اوپر ان کی پروپر گرفت تھی, پروپر یہ ورکنگ کر رہے تھے, جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا 365 کی مد میں. ہاں, اغوا کر لیے گئے. جی, ان کو اگوا کر لیا گیا. اب ان کا کیا حال ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور بتا دوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں, اسلام آباد ہمارا ایک کیپٹل سٹی سمجھا جاتا ہے, ایسے ہی ہے, دارالخلاصہ, اور ہمارے جتنے اگر یہ ایجنسی کا بندہ سیف نہیں ہے, تو کیا ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ سیف رہیں گے؟ بالکل بھی نہیں. اٹس مین کہ اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بھی اٹھائے جائیں گے, ان کی بھی سیفٹی نہیں ہے.
سیفٹی نہیں. اس کے بعد جو کھلبلی بچی ہے یہاں پہ ہمارے جو ادارے ہیں یہاں پہ کہہ لیں کہ جو آفس ہے ٹھوکر نیاز بیگ پہ ہمارا ایف آئی اے کا آفس ہے, مار روڈ پہ ہمارا ایف آئی اے کا آفس ہے, پر اور مین بات بتا دوں سائبر کرائم کا مین آفس جو گلبرگ میں ہے, ہاں وہاں پہ بھی کھلبلی سی مچ گئی ہے, مچ گئی ہے, خوف و راز پھیل چکا ہے. ایک دوسرے کو ٹیلی فونک رابطے کیے جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ایک میٹنگ بھی ارینج کی گئی ہے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں, فردن اپنے رشتہ داروں سے رابطے کریں کہ پوسیبلٹی ہے. کسی غیر متعلقہ بندے کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھے, نہ ان کے کہنے پہ کہیں جائیں. اس میں یہ بھی ہے ایک فیکٹ آتا ہے کہ سپوز اگر ایک بندہ ان کے کانٹیکٹ میں ہے تو ویسلی ملنا بھی پڑتا ہے, پر یو نیور نو what's gonna be happen next. they don't know. وہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ کون سے کالے ناگ سے مل رہے ہیں. اس کا خمیازہ عثمان صاحب آپ کے سامنے ہے جنہوں یہ بھگتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ بھی اعتماد کی مد میں گئے ہوں گے جن کے گھر کی بیسمنٹ سے اغوا کر لیا گیا, گھر کے باہر سے. بالکل. اور ایک ایجنسی کے بندے کو گرفتار کرنا ایک الگ میٹر آ جاتا ہے, اغوا کرنا ایک میٹر الگ ہے. اٹس مین کہ ہمارے ادارے بھی سیف نہیں ہیں. صحیح بات ہے. کوئی بندہ سیف نہیں ہے یہاں پہ. ایک عام شہری کیا آپ کمپیریٹیولی کیا کہتے ہیں, ایک عام آدمی سیف ہے یہاں پہ؟ نہیں. اگر جنہوں نے اتنے بڑے افسر کو اغوا کیا ہے جس طرح سے آپ بنا رہے ہیں, وہ گیمبلنگ کیس بھی ڈیل کر رہے تھے, اور اس کے علاوہ میرے پاس ہے نا ایف آئی آر مجھے اسلام آباد سے بھجوا دی گئی ہے. اس میں میں ایک بار اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ جو ان کی اہلیہ ہے نا اپنا روزینہ عثمان صاحب کہتی ہیں, بخدمت جناب ایس ایچ او تھانہ شمس کلونی اسلام آباد, درخواست برائے اندراج مقدمہ برخلاف نامعلوم. جناب اللہ گزارش ہے کہ سائلہ لاہور کی مستقل رہائشی ہے. میرے پاس اس کا ایڈریس لاہور کا بھی ہے لیکن ہم بتائیں گے نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ اپنے گھر میں کہیں آرام کر رہی ہوں, کہیں سیف بیٹھی ہوں تو ان کو تنگ کر رہا ہو. اس میں کیا کہتی ہے, سائلہ کا خامد محمد عثمان ولد عبدالاسلام این سی سی آئی میں ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن تعینات تھا اور مختلف حساس نوعیت کے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا. بالکل ایسے. اور زہرا ہائٹس H13 پر رہائش پذیر تھا, یعنی کہ اسلام آباد میں رہائش تھا. اچھا جی, وہ بتا رہی ہیں کہ 14/10/2025 بوقت تقریباً 7:30 بجے سفید رنگ کی کرولا گاڑی نمبری 29 باٹ میں نامعلوم 4 افراد ہمراہ اسلحہ آئے اور گن پوائنٹ پر میرے خامند کو نامعلوم مقام پر لے گئے, اور ابھی تک اس کے کوئی اطلاع نہ ہے. ہم نے 15 پر اطلاع دی اور ابھی لاہور سے آ کر درخواست گزار رہی ہوں. یعنی کہ خاتون کو پتہ چلا, خاتون اسلام آباد پہنچتی ہے اور وہاں پر جا کر درخواست دیتی ہے. جناب سے گزارش ہے کہ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے اور میرے خامند کو بازیاب کروایا جائے. اور اس میں جو ہے ان کی وائف وہ مدعی ہیں اس ایف آئی آر کے اندر, جس طرح سے میں نے بتایا. بھائی اس میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, کیپٹل سٹی ہے اسلام آباد, کیا وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے نہیں؟ سارا کچھ ہے, اس سے زیادہ ہے. اور جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ بیسمنٹ سے, اٹس مین کہ وہ ان کا کار پارکنگ پوائنٹ تھا جو لے گئے, وہ جانتے تھے کہ ہم نے اسے یہاں سے اٹھانا ہے. کیا وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے نہیں تھے؟ سب کچھ تھا. تو وہ سی سی ٹی وی کیمرے نہیں بتا رہے بندہ کہاں گیا. صحیح بات ہے. عدالت نے 3 دن کا انہیں نوٹس بھی بھیجا ہے کہ 3 دن کے اگر بندہ ملتا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی این سی سی آئی اے آگے جواب دیں, طلب کریں گے ان کو اور جواب دی کریں گے کہ جواب دیں یہ بندہ کہاں ہے. تو اٹس مین کہ یہاں پہ عام آدمی بھی جو ہے سیف نہیں ہے. جب آپ کسی کے خلاف یا کسی کے شواہد آپ کسی کے آگے رکھتے ہو, اٹس مین کہ آپ رونگ ہو, آپ ٹھیک نہیں ہو. جس طرح آپ ورکنگ کر رہے ہیں, اغوا کاروں کی باتیں کر رہے ہیں, میں آپ کے ٹو بی آنیسٹ کہ میں بڑا فکر مند ہوتا ہوں آپ کے لیے کہ جس طرح آپ یہ ٹوٹل سارے انکشافات لوگوں کے آگے رکھ رہے ہیں, کیا آپ سیف رہیں گے؟ بالکل بھی نہیں ہے. یہ اللہ ہی ہے اور اللہ ہی بندے کے لیے کافی ہوتا ہے. پر میں آپ کو سلیوٹ یہاں پہ پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ ان لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں, اغوا کاروں کو, جس طرح آپ ان لوگوں کو کلیئر آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں, جس طرح لوگوں کی بچیاں سیف کرنے کے لیے آپ ان کی آواز بنے ہیں, مجھے نہیں لگتا آپ بھی سیف رہیں گے. میں نے بتایا, میں نے تو کھل کے بتایا کہ لاہور کے جو پروموٹر ہیں, جو لڑکیوں کا کاروبار کرتے ہیں, جو جسم فروشیاں کرتے ہیں, میں نے تو کھل کے بتایا کہ لاہور میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں, ڈیفینس A B C فیکٹری ایریا, اس کے علاوہ شفیق آباد, سبزہ زار, بہت سارے لاہور کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر سفید کالر والے, وائٹ کالر بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑکیوں کی کمائیاں کھا رہے ہیں. میں تو واضح کہتا ہوں یہ لوگ اغوا کار ہیں. سی سی ڈی کو چاہیے ان پروموٹروں کو گرفتار کر کے
ان سے مکمل ڈیٹیل لیں. اتنے پاسپورٹ کی کاپیاں نکلیں گی کون کون سی لڑکی کو کہاں کہاں بھجوایا. ان کے اغوا کے مقدمے درج ہیں جج صاحب. پر اس میں یہ بھی بات جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاسپورٹ اتنے ہیں ان کے پاس, یہ لوگ ایف آئی اے کے پاس کیوں نہیں جاتے جب ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے جاتے ہیں؟ جب ان کے سر پر وہ آ کے گرتی ہیں بلاؤں کے جو بمبار گرتے ہیں, پھر یہ بھاگتے ہیں ایف آئی اے کی طرف, جی ہمارا وہ پاسپورٹ نہیں دے رہا, ہم سے اتنے پیسے لے لیے اس نے ویزے کی مد میں, ٹھیک ہے, یہ تب کیوں نہیں جاتے؟ یہ پروموٹر پہلے ایک اسٹامپ لکھواتے ہیں اور اسٹامپ کے اندر انہوں نے لکھوایا ہوتا کہ ہم آپ کو 50 لاکھ روپے ایڈوانس دے رہے ہیں اور آپ نے 1 سال کے لیے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے. انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بنائی ہوتی ہے, انہوں نے باقاعدہ اسٹامپ لکھوائے ہوتے ہیں, اور جب یہ لڑکی کو کہیں دبئی وغیرہ لے جا کر وہاں پر دھندے پہ لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد اس والدین کو یاد آتا کہ ہم نے اس کا جو ہے وہ اسٹامپ دیا ہوا ہے, اس کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے, کہاں جائیں گے وہ؟ اگر NCCI کے پاس جائیں گے, اگر FIA کے پاس جائیں گے, وہ بھی جا کے کہیں گے جی آپ نے ان سے پیسے لیے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے وہ باتیں جو ہے وہ گول مول ہو جاتی ہیں. تو اس میں والدین کا بھی ایک بڑا قصور ہے کہ اپنی بچیوں کا یہ خیال نہیں کرتے, اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے. میں تو عموماً کہتا ہوں یہ جو ہمارے لاہور میں خاص کر 10,000 سے زائد مقدمے اغوا کے چل رہے ہیں, اغوا برائے توان کے چل رہے ہیں, میرے پاس اس کی ایک تفصیل بھی ہے, اور تفصیل کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے تو لاہور کی جس طرح سے 6 ڈویژن ہیں, ان 6 ڈویژن میں سے جو مقدمات درج کیے گئے ہیں بچوں کے اغوا کے حوالے سے, بڑوں کے اغوا کے حوالے سے, پھر اس کے علاوہ دیگر ایسے لوگ اغوا کیے گئے ہیں, ان کے مقدمے درج ہیں. میں سمجھ نہیں مجھے آتی کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں. یہ اپنی مرضی سے بچوں کو باہر بھجوا دیتے ہیں اور پیچھے سے اس کا فوری طور پر مقدمہ درج کروا دیتے ہیں تاکہ کل کو کوئی مصیبت سامنے آئے تو ہم کہیں کہ یہ ہم نے مقدمہ درج کرایا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس طرح سے لاہور شہر میں اسٹریٹ کرائم کی نان سٹاپ وارداتیں جو ہے وہ ہوئی ہیں, وارداتیں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ 9 ماہ رواں سال کے 9 ماہ کے دوران لاہور کی 6 ڈویژن میں سے مختلف جرائم کے 2,15,618 مقدمات جو ہے وہ ٹریس بھی کیے گئے ہیں, اور خواتین بھی اغوا ہوئی ہیں, بچے بھی اغوا ہوئے ہیں. تو اس میں دیکھنے میں آیا ہمارے لاہور کے اندر جس طرح سے CCD سٹی کوتوالی کی بلائی منزل کے اوپر ایک آفس بنایا گیا ہے جس کو KR سینٹر کا نام دیا گیا ہے, سمجھے, اور یہ اغوا برائے توان کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں. تو یہ اب یہ NCCA والا جو بندہ جو گواہ ہوا ہے, کیا یہ بھی جو ہماری CCD فائنڈ آؤٹ کرے گی؟ یا یہ لاہور کا, کیونکہ مقدمہ اسلام آباد درج ہوا ہے, وہاں پہ اگر کوئی دہشت گردی سیل ہوگا تو وہاں اس کو ڈیل کیا جائے گا. جس طرح یہ بندے سیف نہیں ہیں ایجنسی کے بندے, NCCI ایک ایجنسی ہے FIA کی, یہ بندے سیف نہیں ہیں, بالکل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی کنٹرول CCD کو دے دینی چاہیے, دینا چاہیے, وہی ورکنگ کر لے. پھر اگر ادارے کام نہیں کر رہے, ایک ادارے کا ڈپٹی ڈائریکٹر غائب ہو جاتا ہے, بالکل, تو یہ تو ان کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے, کل کو کوئی اور غائب ہو جائے گا. میرے ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چودھری سرفراز صاحب بھی ان کی بھینت نہ ہو گئے ہوں. میرے تو ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں اس کا موبائل بند ہے چوہدری صاحب کا, جی ان کا نمبر بند ہے, کچھ سنس اباؤٹ 3-4 ڈیز سے نمبر بند ہے ان کا. کہیں چھٹی لے کے چلے گئے ہوں گے؟ چھٹی لے کر گئے ہوتے تو نظر آتے, کبھی نہ کبھی تو نمبر آن ہوتا ہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بھی میرے ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں. اچھا جی, کہا جا رہا ہے کہ شہر میں اغوا کاروں کے گروہ سرگرم ہے اور شہر میں خواتین, بچے اور بچیوں کے اغوا کے واقعات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں. میرے ناظرین بھی سن لیں, رواں سال کے 9 ماہ کے دوران خواتین, بچے اور بچیوں کے اغوا کے 2,882 مقدمات درج کیے گئے ہیں, اور پولیس ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ رواں سال کے 9 ماہ میں اغوا برائے توان کے 13 مقدمات درج ہوئے ہیں. ایک ہوتا ہے اغوا 365, اگر کہیں بچہ اپنی مرضی سے نانی کے گھر چلا جائے, والدین کو نہ پتہ چلے, 365 لگ جانی ہے, اس کا پرچہ ہو جانا ہے. اور ایک ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو کال کرنا کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے, اتنے پیسے دے دو, اس کو کہتے ہیں اغوا برائے توان 365A. اچھا جی, پولیس ریکارڈ کے مطابق یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ رواں سال کے 9 ماہ میں خواتین, بچے اور بچیوں کے اغوا کے 2,863 مقدمات درج کیے گئے ہیں, اور اغوا برائے توان کے مقدمات میں صدر ڈویژن 4 مقدمات کے ساتھ سر فہرست رہا, یعنی کہ صدر ڈویژن سے 4 لوگوں کو اغوا برائے توان کی غرض سے جو ہے اغوا کیا گیا ہے. اسی طرح سے پھر بات کی جائے اگر اقبال ٹاؤن ڈویژن کی, تو وہاں پہ 3 مقدمات دوسرے نمبر پر رہا یہ, اور پولیس ریکارڈ کے مطابق کینٹ اور ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں 2 مقدمات کے ساتھ یہ تیسرے نمبر اور چوتھے نمبر پر نظر آئے ہیں. سٹی ڈویژن 22 پولیس اسٹیشنوں پر مشتمل ڈویژن ہے. لاہور کے 6 ڈویژن ہیں, اور سب سے بڑی ڈویژن ہماری سٹی ڈویژن ہے جہاں پر 22 پولیس اسٹیشن ہیں, کہیں پر 13 ہیں, کہیں پر 12 ہیں,
کہیں پر 17 ہیں. اس طرح سے مختلف جو حدود ہے ڈویژن کی، کینٹ لے لیں، صدر لے لیں، ماڈل ٹاؤن لے لیں، اقبال ٹاؤن لے لیں، کم تھانے ہیں. سٹی ڈویژن میں 22 پولیس اسٹیشن ہیں. تو وہاں پر سٹی اور سول لائن ڈویژن 1 مقدمات کے ساتھ 5ویں اور 6ٹھے نمبر پر، جبکہ کینٹ ڈویژن 783 اغوا کے مقدمات کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ صدر ڈویژن 567 مقدمات کے ساتھ دوسرے نمبر پر آیا ہے. اور اسی طرح سے دیکھنے میں آیا کہ جو بچے، جو بوڑھے، پہلے کہا جاتا تھا خواتین اغوا ہوتی ہیں جن کے ساتھ کوئی برا بھلا کرنا ہو اس لیے اغوا کیا جاتا ہے، زنا حرام کاری کی خاطر. بعد میں مار کے پھینک بھی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد بزرگ، میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں، کچے کی طرف جا رہے ہیں، صادق آباد کی طرف جا رہے ہیں، رحیم یار خان کی طرف جا رہے ہیں، اس طرف جا رہے ہیں، کراچی کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے میں پولیس اہلکاروں نے بسوں کے اندر سپیکروں سے اعلان کیے ہیں، اگر آپ کو کوئی سستی گاڑی، اگر آپ کو کوئی سستا موبائل، اگر آپ کو کوئی سستی الیکٹرانک اشیاء فروخت کر رہا ہے تو اس کے جھانسے میں نہ آئیں. وہ آپ کو صرف اسی لیے بلا رہا ہے کہ ہمارے پاس آ جائیں، ہم اس کو باندھ کر اس کا تاوان مانگ لیں. آج کل اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں خاص کر خوبصورت لڑکیاں ویڈیو کال کے اوپر آتی ہیں، لڑکے کے ساتھ دوستی کرتی ہیں، 15 دن اور 20 دن کے اندر اندر وہ لڑکا اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کے لیے، اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے اچھا پینٹ کوٹ، اچھی گاڑی اور جیب میں 1,00,000 2 لاکھ لے کے جاتا ہے کہ محبوبہ سے ملنے جا رہا ہوں. تو بعد میں جب 20 دنوں کے بعد ایک ویڈیو آتی ہے نا، تو ایسے بچا لیں، ایسے ہاتھ میں سنگل بندے ہوتے ہیں، ٹانگوں میں سنگل بندے ہوتے ہیں اور معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، امی جی مینوں بچا لو، ابو جی مینوں بچا لو، گھر ویچ دیو، گڈی ویچ دیو، زیورات بیچ دیو، زخموں سے چور چور تشدد کر رہے ہوتے ہیں. ایک رائفل کی نالی اس کی یہاں رکھی ہوتی ہے، بندہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کہیں خنجر سے کٹ لگے ہوتے ہیں، خون نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں اس کے گھر والوں کو خوف دلانے کے لیے، تیش دلانے کے لیے یہ سب چیزیں کی جاتی ہیں. تو اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں آپ نے اجمل جٹ صاحب، میں آئی ایم ایگری ود ٹاکنگ یو، میں آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں پر پرائیویٹ لوگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اغوا ہوتے ہیں، تو وہاں پر سرکاری افسر اغوا ہو گیا تو یہ پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو سرکاری افسر کا اغوا ہونا میرے خیال سے کہ ٹو بی آنیسٹ کہ NCCA کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایجنسی کا بندہ ہو، ڈپٹی ڈائریکٹر ہو، کوئی سمپل اہلکار ہو نا، سمجھ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے کہ اس نے کوئی کام کیا ہوگا اس لیے ایجنسی نے اٹھا لیا، اسے اٹھائے گی، اسے انکوائری کرے گی، اس کو کلیئر آؤٹ کر دے گی. ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کو جو کہ ایک حساس کام کر رہا ہو، جس میں ڈیجیٹل فراڈ آ جاتا ہے، جس میں بیٹنگ آ جاتی ہے، جس میں آن لائن فراڈ آ جاتے ہیں، جس میں گیمبلنگ آ جاتی ہے، یہ اس طرح کے کام اگر ایک بندہ کر رہا ہو، میرا خیال ہے کہ اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے، محمد عثمان صاحب، آئی ایم ایگری ود یو، آئی ایم سلوٹنگ یو، یو ڈن اے گڈ ورک. میں اس کی جو اہلیہ ہے، اس کی جو FIR درج کروائی گئی ہے، اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ میرا جو خامند ہے ایک بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا. جی اور بڑے پروجیکٹ پر کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے مگر مچھوں پر ہاتھ ڈالا جا رہا تھا. لیکن اب جو دیکھا گیا کہ جو بڑے مگر مچھ تھے ان میں انہی مگر مچھوں کا کوئی کام ہے جنہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو غائب کر دیا ہے. تو اس طرح سے سرکاری افسر کا سر عام دن دہاڑے اسلحہ کے زور پر اغوا ہو جانا، پھر اس کا مقدمہ درج ہونا، پھر 9 دن تک اس کی بازیابی سامنے نہ آنی، پھر IG اسلام آباد کو، سب سے بڑی بات کہ اسلام آباد سے ہو جانا، اسلام آباد کیپٹل سٹی میں ہو جانا، وہاں سے پھر IG اور وہیں پہ وہ تعینات ہو، پھر IG اسلام آباد کو طلب کر لینا، NCCA کے آفس میں تعینات ہو، پھر DG FIA کو طلب کر لینا. ابھی تک جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے، اس کی فیملی انتہائی پریشان ہے، ان کا موبائل فون بند ہے، اہلیہ کا بھی فون بند ہے. تو میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی خیر کرے جو ملک کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں. ہماری ایجنسیز بہت ساری قربانیاں دے رہی ہیں. یقین کریں یہ کسی اپنے رشتہ دار کے لیے کچھ نہیں کر رہے، یہ عوام کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ میرے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو ان کو کوئی ایسا مفاد نہیں تھا جو کہ اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی، اپنے خاندان کی، اپنے والدین کو جو ہے وہ اس خطرے میں ڈالتے ہیں. تو ہمارے ملک کی جتنی بھی پاک ایجنسیز ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہر شر سے ان کو بچا کے رکھے. تو میں ان دوستوں سے، ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے التجا کروں گا کہ آپ جس کام کے اوپر منصب کیے گئے ہیں یہ بڑا حساس کام ہے. اللہ کی قسم
آج اگر یہ ملک چل رہا ہے تو صرف آپ کی وجہ سے چل رہا ہے, تو آپ کو اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. کوئی آپ کو ان نون بندہ فون کرے, کسی جگہ بلائے ملنے کے لیے, کسی کیس کے لیے, تو ہرگز نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ڈپٹی ڈائریکٹر کو اسلحہ کے زور پر اغوا کر کے لے گئے ہیں. آپ تو ہمارے سر کا تاج ہیں. آخر میں کیا کہیں گے اجمل جٹ صاحب, اب 9 روز گزر گئے ہیں, ابھی تک عثمان صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے, اور اہلیہ بیچاری ٹکریں مارتی پھرتی ہیں. صرف میں سمجھتا ہوں کہ عثمان صاحب کی جو اہلیہ روزینہ بی بی ہیں, صرف یہی ٹکریں نہیں مار رہی, اس ملک سے, اس پاکستان سے ہزاروں کی تعداد سے پروموٹروں نے لڑکیوں کو چند پیسوں کے عوض ان کا جسم فروخت کرنے کے لیے دبئی بھجوایا ہوا ہے. ان کی والدین جو ہے وہ بھی ٹکریں مار رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں, ایف آئی اے کو نہیں چاہیے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ رابطہ کر کے وہاں سے جو لوگ یہاں سے 2 نمبریاں کر کے گئے ہوئے ہیں ان کو گرفتار کر کے, جس طرح سے تیفی بٹ کو لایا گیا تھا ایک مکمل پروسیجر کے ساتھ, اور یہاں پر باقاعدہ طور پر اس کا احتساب بھی کیا گیا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے جو پروموٹر ہیں وہ بھی اسی قابل ہیں؟ بالکل ایسے ہے, انہیں کیفرے کے ادار تک پہنچانا چاہیے. پر اس میں ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے ڈی جی ایف آئی اے ہیں رفت مختار راجہ صاحب, بالکل ان کو چاہیے کہ اس کا فل فور نوٹس لیں. آپ کا تو پروگرام وہ دیکھیں گے اور لازمی دیکھیں گے, فل فور نوٹس لیں. جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں, وزیر داخلہ ہیں جو محسن نقوی صاحب, جو کہ اس کے کرتا درتا بھی ہیں ایف آئی اے کے, ان کو چاہیے کہ فل فور نوٹس لیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے کانٹیکٹس میں لوگ تھے, جو ان کے کولیگز تھے, انہیں چاہیے کہ اس چیز کا نوٹس لیں, کیونکہ این سی سی آئی اے کا ایک کہہ لیں کہ میں اس کو کہتا ہوں مرکزی آفس ہے لاہور کا, پر اس کا جو ہیڈ ہے, ہیڈ کوارٹر تو اسلام آباد میں. اگر اسلام آباد کے بندے کے ساتھ یہ ہوگا تو یہاں کے بندوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ صحیح بات ہے. تو اس لیے انہیں پراپر سیکیورٹی دی جائے. ٹھیک ہے, ہمارے افسران جو ہیں, ایجنسی کے افسران ہیں, ان کی سیکیورٹی ہونی چاہیے. اور آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں, ان کے تو کمرے نہیں ہیں بیچاروں کے, این سی سی آئی اے کے افسران کے کمرے نہیں ہیں, وہ 3 ڈبوں میں انہیں رکھا ہوا ہے ہمارے اعلیٰ ایجنسی کے بندوں کو. فل فور انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. ان کے جو نمبرز ہیں جو کانٹیکٹس میں ہیں ان کا تو ٹھیک ہے, لواحقین سے رابطے. میں کہتا ہوں کہ جو ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کے اندر باقاعدہ طور پر ایک سم جو ہے وہ نصب کرنی چاہیے, تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آئے اسی ٹائم جو سامنے آ جائے. تو میرے ساتھ یہاں پر محمد اجمل جٹ موجود تھے جو کہ ایف آئی اے کو ڈیل کرتے ہیں. لیکن آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ یہی تھا, پرائیویٹ لوگ تو اغوا ہم دیکھتے آئے ہیں. ایک این سی سی آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر سرکاری افسر کو 4 سے 5 لوگ بڑی رائفلوں کے ساتھ سفید گاڑی کے اندر اٹھا کے لے گئے ہیں, اور ان کا آج کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے, کس حال میں ہے. تو آئی جی اسلام آباد اور دیگر جو ڈی جی ایف آئی ہیں, ان سمیت دیگر ایجنسیز کو جو ہے وہ فوری طور پر این سی سی آئی کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ان کو بازیاب کروانا چاہیے, تاکہ قانون کا بول بالا ہو سکے. آئندہ پھر انشاءاللہ آپ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے آپ سے گزارش کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے, آپ سے بات کریں گے. مجھے آئندہ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. السلام علیکم.